نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ کون بزرگ ہے؟ آئے کوئی آ گیا؟ آج بہت پہلے آ گیا۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ مدینۃ العلوم کے سالانہ جلسے میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ جلسہ کل سے چل رہا ہے، آپ حضرات ذوق و شوق سے کل سے پروگرام سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے اس آنے کو، جلسے میں شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ مدرسے کا نام مدرسہ مدینۃ العلوم ہے، اور سب سے پہلا مدرسہ مدینے ہی سے شروع ہوا۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینے سے شروع ہوا، صفحہ نبوی کا مدرسہ، جس میں کبھی 80 بچے، کبھی 70 بچے، کبھی 60 بچے ہوتے تھے، اور جن کے کھانے پینے کا سارا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وہیں سے مدرسہ شروع ہوا ہے، وہی مدرسے کی بنیاد ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی حضور کے گھر بھی فاقہ ہو جاتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جو کی روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر، جو کی روٹی بھی پکتی نہیں ان کے گھر، جن کی خاطر بنا عرش و لوح و قلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب فاقہ ہے تو حضور کے مدرسے میں بھی فاقہ ہو جاتا ہے۔ طلبہ کو کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی مدرسے کے طالب علموں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کئی وقت سے کھانا نہیں ملا، بھوک سے پریشان ہیں، مدرسے کے گیٹ پر باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ حضرات کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی پریشان ہوں، کسی کے سامنے 10 سے سوال نہیں دراز کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، اپنی حاجت کسی کے پاس نہیں لے جاتے تھے۔ تو مدرسے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ سوال کرنا مقصد نہیں ہے، سوچتے تھے اللہ کوئی انتظام کر دیں گے کھانے کا۔ حضرت ابو بکر نظر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا لاؤ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں، مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر چلے جائیں گے اور کھلا دیں گے کچھ۔ چنانچہ انہوں نے سلام کر کے کہا حضرت کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا پوچھو۔ مسئلہ پوچھتے رہے، وہ جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ مسئلہ پورا ہو گیا، اور وہ سلام کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کو نہیں لے گئے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر نظر آئے، سوچا لاؤ ان سے سوال کریں، مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر چلے جائیں گے اور کچھ کھلا دیں گے، کچھ نہ کچھ تو کھلا دیں گے تو سکون ہو جائے گا۔ لیکن وہاں بھی راستے ہی میں مسئلہ پورا ہو گیا۔
اور حضرت عمر ان کو اپنے گھر نہیں لے گئے اور سلام کر کے اپنے گھر کے اندر چلے گئے. ابو ہریرہ پھر وہی گیٹ پر کھڑے ہو گئے. اتنے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ یہ وہ در ہے کہ جس در سے کوئی امید ٹھکرائی نہیں جاتی, یہاں ضرور مقصد حاصل ہو جائے گا. چنانچہ آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مسئلہ پوچھنا ہے. حضور سمجھ گئے. حضور نے کہا مسئلہ رہنے دو, چلو میرے ساتھ, مسئلہ نہ پوچھو, چلو میرے ساتھ. چنانچہ حضور کے ساتھ چلے گئے حضرت ابو ہریرہ. اب حضور کا گھر دولت خانہ تشریف حضور کا گھر آ گیا. حضور نے ابو ہریرہ کو باہر کھڑا کیا اور اندر گئے. پوچھا گھر میں کھانے کو کوئی سامان ہے؟ باہر ابو ہریرہ مہمان کھڑے ہیں. چھوٹا سا گھر حضور کا, ایک ہی حجرے کا گھر ہے. باہر تک آواز چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو ہریرہ نے سن لیا. گھر میں حضور کی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ جو ہے دودھ ہے ایک پیالہ. اب حضور باہر نکلے, ابو ہریرہ کو بلایا. ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ اب ایک پیالہ دودھ تو ملے گا ہی مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اپنے مدرسے کے سارے طلبہ کو بلا لاؤ. اب ابو ہریرہ پریشان, ایک پیالہ دودھ ہے اور سارے طلبہ 70 74 75 طالب علم ہیں اور ایک پیالہ دودھ میں سب کا کیا ہوگا. لیکن حضور کا حکم تھا, گئے سب کو بلا لائے, بلا کر لے آئے. بخاری شریف میں واقعہ بیان کیا گیا. گھر کے اندر داخل ہو گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں جب کوئی بلائے میرے گھر آؤ تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ابو ہریرہ لے کر چلے گئے سب کو. اب وہ پیالہ دودھ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیا اور کہا لو سب کو پلاؤ. اب صاحب سب کئی دن کے بھوکے ہیں اور ایک پیالہ دودھ ہے اور ابو ہریرہ ہی کو پلانا ہے, تو پلانے والے کی باری سب سے بعد میں آتی ہے. لیکن حضور کا حکم ہے. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے, سب کو پلانا شروع کیا. ایک آدمی کو پلاتے, وہی ایک پیالہ دودھ. مسلمانوں برکت دیکھو, سارے لوگ جتنے تھے 70 74 سب پی کر شکم سیر ہو گئے, پیٹ بھر گیا سب کا ایک ہی پیالہ دودھ میں. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم پی لو. ابو ہریرہ نے پیا. حضور نے کہا اور پی لو, اور پیا, اور پی لو, اور پیا. دیکھو ایک پیالہ دودھ ہے, 70 74 آدمی. ابو ہریرہ 3 دفعہ پی چکے ہیں. حضور نے کہا اور پیو, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول گلے تک آ گیا, اب آگے پینے کی گنجائش نہیں ہے. آج کل ہم مسلمان کثرت دیکھتے ہیں, کثرت مطلب زیادہ ہونا. کثرت نہیں دیکھی جاتی, برکت دیکھی جاتی ہے. اللہ جب برکت دیتا ہے تو کسی کے تھوڑا سا کھیت ہے اور تھوڑا سا غلہ پیدا ہوا, پورے گھر کا کام چل جاتا ہے. اور اگر برکت نہیں ہے, بہت بڑا سب سے بڑا زمیندار ہے, بہت زیادہ غلہ ہوا لیکن آنن فانن میں سب ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آمدنی میں, ہماری کمائی میں برکت دے. اور برکت ہوتی ہے حلال کمانے سے, حلال سے. اگر روزی حلال ہے, آپ نے کھیت میں جو کچھ مال ڈالا حلال ہے, بغل والے کی کھیت کو اپنے کھیت میں شامل نہیں کیا ہے اور اپنے ہی کھیت میں آپ نے غلہ لگایا ہے, انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. بہت سے لوگ ہر سال مڈیر کاٹ دیتے ہیں اور دوسرے کے کھیت میں کا کچھ اپنے کھیت میں شامل کر لیتے ہیں. اللہ کے بندے, اتنا سارا حلال تم نے دیا ہے, تھوڑا سا حرام اس میں داخل کر کے تم نے سب کو حرام کر لیا, سب کو حرام کر لیا. حلال و حرام کا فرق سمجھو. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, وہ حضرت ابو بکر کو کچھ لا کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے تھے اور غلام نے تھوڑی سی چیز کوئی لا کے دی, کھا لیا. بعد میں غلام نے کہا حضرت آپ نے پوچھا نہیں یہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم مسلمان ہو, حلال ہی کھلاؤ گے, اس لیے میں نے کھا لیا. اس نے کہا حضرت ایک جگہ میں گیا تھا,
वहाँ कोई बीमार था, झाड़ फूक करने की जरूरत थी। मुझे झाड़ फूक का ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम, लेकिन मैंने कर दिया और अल्लाह का फजल हुआ कि वो ठीक हो गया। तो मैंने उन लोगों को धोखा दिया, उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया था, उसी में से मैंने आपको भी दे दिया। तो गोया ये धोखे की कमाई है। हज़रत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के बंदे, तूने मेरा जिस्म खराब कर दिया। चुनांचे पानी पी पी कर और हाथ में मुंह डाल डाल कर जितना खाया था चंद दाने सबको कह कर दिया कि कहीं यह हजम ना हो जाए, कहीं यह हजम ना हो जाए, कहीं खून ना बन जाए। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक कतरा खून भी अगर हराम रोदी से पल गया, बन गया, एक कतरा खून, किसी सूद ले लिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी का माल ले लिया और उसको खा लिया, एक कतरा भी खून बन गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए हमें हर इस बात की कोशिश करना चाहिए, हमारी हर रोजी, हर आमदनी, हर वो चीज़ जो हमारे पेट में जा रही है वो हलाल हो, उसमें बड़ी बरकत है, हलाल में बड़ी बरकत है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो हलाल खाओ, ऐ रसूलो हलाल खाओ, वअमलू सालिहा, अच्छा अमल करोगे। हलाल खाएगा, नमाज में जी लगेगा, रोजे में जी लगेगा, मदरसे का चंदा देने में जी लगेगा, हर अच्छा काम करने में उसका जी लगेगा अगर हलाल खाएगा। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबे कराम को समझाते थे, हलाल खाओ, मांगो भी मत किसी से, हराम तो बड़ी दूर की बात है, मांग कर भी ना खाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सवालु ज़ुल्लुन, सवाल करना जिल्लत है, जिल्लत है, किसी से मांगना ये दे दो, ये दे दो, ये जिल्लत की बात है। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें इज्जत देना चाहेंगे तो तुमको सवाल से बचाएंगे और सवाल नहीं करने देंगे। चुनांचे एक मदीने में गरीब आदमी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल खाने पीने की बहुत तंगी है, गोया कुछ सवाल करना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे घर में कुछ है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल एक टाट रखा हुआ, बोरिया, और एक लकड़ी का प्याला रखा, उसी में हम लोग खाना खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं और उसी टाट को बिछा के सो लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं है घर में। देखिए सिर्फ एक प्याला और एक टाट है, उसको भी हुजूर ने मांगने से मना कर दिया। आजकल घर में बड़े ठाट बाट हैं, मोबाइल लेकर चल रहा है और घर में फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सब चीज है और फिर भी मांग रहा, सवाल कर रहा। सवाल करने वाले तो बाद दफे तो ऐसे होते हैं कि देने वाले से मालदार होते हैं, देने वाले से मालदार है। देने वाला दिन में 200 कमाता है और ये मांगने वाला 500 मांगता है, दिन भर में 500 मांग लेता। एक फकीर था, मर गया, फुटपाथ पर सोया हुआ था, मर गया, ठंडक से मर गया। जब मर गया तो जिस बिस्तर पर सोया था उसके नीचे 5 लाख रुपया मिला, 5 लाख रुपया है उसके पास और लिहाज भी नहीं बनाया, ठंडक में मर गया। कितनी दिन की मेहनत करके मांगा होगा, गवर्नमेंट ने सब ले लिया, सब गवर्नमेंट ने ले लिया, मांगा उसने मेहनत से, लेकिन उससे बड़ी भी एक फकीर मौजूद है, उस फकीरों से भी फकीर मौजूद है, गवर्नमेंट ने सबका ले लिया। तो सवाल करना जिल्लत की बात है। बहरहाल वो सहाबी आए, हुजूर ने पूछा तुम्हारे घर क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे घर एक प्याला है और उसके साथ साथ एक मेरे घर पर टाट है। कहा दोनों ले आओ। हुजूर ने मस्जिद में नमाज के बाद सारे सहाबा के सामने ऐलान कर दिया कि कौन इन दोनों चीज़ों को खरीदता है। एक सहाबी ने कहा मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा। हुजूर ने कहा नहीं, और बढ़ाओ, और कीमत बढ़ाओ। तो दूसरे सहाबी तैयार हो गए कि मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। हुजूर ने उनसे 2 दिरहम ले लिया और ये सामान उनके हवाले कर दिया और उस आदमी से जिसके बर्तन और जिसका ये टाट था उससे कहा ये 2 दिरहम ले जाओ और 1 दिरहम तो घर वालों को दे दो कि खाने का इंतजाम करें, भूखे हैं, और 1 दिरहम की कुदाल ले आओ, कुल्हाड़ी लाओ। चुनांचे हो गए, कुल्हाड़ी खरीद कर लाए और उसमें जो लकड़ी लगानी है हुजूर ने अपने हाथ से लगाया और कहा जाओ जंगल में लकड़ी काट कर लाओ और बेचो।
जंगल में जाओ, लकड़ी काट कर लाओ और बेचो, और 15 दिन आना मत यहाँ, 15 दिन नजर ना आना। अब वो 15 दिन के बाद आए, 10 दिरहम लेकर आए। कितना लेकर आए? 10 दिरहम लेकर आए। हुजूर ने कहा ये मेहनत की कमाई है, इस कमाई में बरकत है, और मांगने से, हराम लेने से, नाजायज लेने से, किसी का माल दबा लेने से, कर्ज लेकर न देने से बरकत नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको बरकत के रास्ते पे चलने की तौफीक। ग़ज़वा उहद, जब लड़ाई हुई ग़ज़वा उहद की, बहुत ख़तरनाक वक्त था और मुसलमानों की तादाद कम थी, और पूरे अरब के सारे कुफ़ार हुजूर के ख़िलाफ़ इकट्ठा होकर आ गए थे। और हुजूर ने हज़रत सलमान फ़ारसी से पूछा, आपके यहाँ जब दुश्मन हमला करता है तो उससे कैसे बचते हैं? तो कहने लगे हम अपने शहर के किनारे खंदक खोद देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं बहुत लंबा, ताकि दुश्मन पार करके ना आए। हुजूर ने सारे सहाबा से कहा चलो खंदक खोदो। सारे सहाबा खंदक खोदने लगे मदीने के इर्द गिर्द। अब खंदक खोदते खोदते एक बहुत बड़ा पत्थर आया। पत्थर इतना बड़ा था कि सहाबा कुदाल मारते थे और टूटता ही नहीं था, इतना मजबूत था। सब थक गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल पत्थर नहीं टूट रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल मारी, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे थे। हुजूर के पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। पत्थर इसलिए बंधा था ताकि कमर झुक न जाए और कमर टेढ़ी न हो जाए, भूख की वजह से। हजरत तलहा एक सहाबी हैं, उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख से बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा भूख हैं, पेट पर पत्थर बंधा हुआ। दौड़े दौड़े घर आए, अपनी बीवी से कहा मैंने हुजूर को इंतहाई शदीद भूख की हालत में देखा है, बताओ जो है घर में कुछ है? तो बीवी ने कहा एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है 2-3 किलो का, और 1 किलो आटा है, इतना ही घर में है। उन्होंने कहा तुम बकरे के बच्चे को ज़बह करो और गोश्त तैयार करो और वो आटा उसकी रोटी बनाओ। और दौड़कर हजरत हुजूर के पास आए। 3 किलोमीटर है मदीने से वो खंदक की जगह, आज भी मौजूद है। जो लोग मदीने जाते हैं ग़ज़वा खंदक की जगह देखने के लिए जाते हैं। चुनांचे हुजूर के पास आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने कुछ खाने का इंतज़ाम किया, थोड़ा सा 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो गोश्त है और 1 किलो आटा है, आप चलिए और ख़ास सहाबा को ले लीजिए। इसलिए कि 300 से ज़्यादा लोग थे और 300 में के लिए खाना काफ़ी नहीं था, तो सोचा 2-3 आदमी और हुजूर के साथ हो जाएंगे। अब जब उन्होंने धीरे से हुजूर से कहा तो हुजूर ने ऐलान कर दिया और कहा ऐ लोगों, जाबिर ने सबकी दावत की, ऐ लोगों जाबिर ने सबकी दावत की है। अब दोस्तों बताऊं आपको, 300 आदमी हैं और कहा सब लोग चलो। अब जाबिर तलहा नाम था, हजरत तलहा परेशान हो गए और दौड़कर बीवी के पास आए, कहने लगे हुजूर तो सबको ला रहे हैं, हुजूर तो हमारे यहाँ 5-7 आदमी का इंतजाम, हुजूर 300 लोगों को ला रहे हैं। तो बीवी साहिबे ईमान थी, उन्होंने कहा जब हुजूर ला रहे हैं हमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, जब हुजूर ला रहे हैं तो हमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे हुजूर लेकर आ गए। हजरत जाबिर हजरत तलहा से कहा कि सबको बैठाओ। घर में सिर्फ 10 आदमी के बैठने की जगह, छोटा सा घर था, 10 आदमी बैठते थे, पूरा खाकर वापस चले जाते थे, फिर 10 बैठते थे, फिर 10 बैठते थे। और हुजूर ने उनसे कह रखा था कि हांडी को खोल कर देखना मत, कुछ पढ़कर हुजूर ने उसमें फूंक दिया था, कहा बस निकालते रहो सालन। लोग जितनी रोटी खाते थे, जितनी बोटी खाते थे, खिलाते गए और 300 आदमी खाकर फारिग हो गए। और उसके बाद जब हांडी देखी गई तो गोश्त वैसे ही का वैसे पड़ा हुआ है। यह है बरकत, यह है बरकत। आज अल्लाह ताला ने मौलवियों को इस बरकत से नवाजा है। थोड़ी तनख्वाह होती है 10-12 हज़ार, और माशाअल्लाह कोई भी मौलवी 2-1 मेहमान के बगैर नहीं खाता। बड़े बड़े लोग तो तनख्वाह खाते हैं, लेकिन मौलवियों के दस्तरखान पर ज़रूर मेहमान होंगे। दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस थे
حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے. 50 مہمان روزانہ کھاتے تھے جو ہے دسترخوان پر حضرت کے, اور 500 روپیہ تنخواہ, اور کھانا ایسا لذیذ کہ مولانا نعمت اللہ ابھی دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں, 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن اور روٹی کھائی تھی. وہ لذت آج اتنا زمانہ گزر گیا, بادشاہوں کے بھی دسترخوان پر کھایا, نوابوں, امیروں اور وزیروں کے دسترخوان پر, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت تھی وہ لذت کہیں نہیں ملی. یہ لذت دین کی لذت ہے, تقویٰ کی لذت ہے, للہیت کی لذت ہے, اللہ والا ہونے کی لذت ہے, رزق حلال کی لذت ہے. دوستو ہم نے تو اس برکت کو چھوڑ دیا ہے اور کثرت کے چکر میں تھوڑا سا پیسہ ہے اس کو بینک میں جمع کر دیا اور بڑھ جائے گا. وہ جو بڑھ جا رہا وہ سود ہے, حرام ہے. اس کے کھانے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ آکلہ و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ. سود کے کھانے والے پر, سود کے کھلانے والے پر, سود کے معاملہ لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ سود لے لیتے ہیں, لون نام لے رکھا ہے. دوستو کسی کے لیے درست ہو لیکن مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہیں, یہ منع کرتے ہیں لون لینے سے. ہم کہتے ہیں مولوی نہیں منع کرتے ہیں, مولوی کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, ان کے رسول نے منع کیا. آج تک کوئی مسلمان سود لے کر ترقی نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. سود میں ترقی ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اگر تم کو بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں تم 1 روپیہ دو گے, اللہ اس کے بدلے میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو جانتے نہیں, اور جو ہے سود لے کر اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں. سود سے کبھی کوئی مسلمان ترقی کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حرام سے بچ کر حلال کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل نوجوانوں میں لت پڑ گئی ہے نشے کی. بہت زیادہ نوجوان نشہ استعمال کر رہے ہیں. اچھا خاصا حسین چہرہ اور نشے کا کیپسول یا نشے کی گولیاں لیا یا ہیروئن لیا یا شراب پیا اور اسی طرح سے افیم کھایا, چند دن کے بعد ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور چہرہ ایک دم آنکھ دھس جاتی ہے اور چہرہ بگڑ جاتا ہے. دوستو یہ تو دنیا کی لعنت ہے اور آخرت کی لعنت. اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, شراب اور جوا اور آستانوں پر جانا اور تیروں سے قسمت طلب کرنا, یہ جاہلیت کے زمانے میں 4 چیزیں تھیں. ایک تو شراب بہت پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, لاٹری کا ٹکٹ لیتے تھے, اور تیسری چیز آستانوں پر جا کر انہی سے نظر مانگتے تھے, انہی سے مرادیں مانگتے تھے اور تیروں سے فیصلہ کرتے تھے. کوئی معاملہ آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرنا چاہیے, اور وہ تیروں سے فیصلہ طلب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان, یہ 4 چیزیں گندی ہیں اور شیطان کا عمل ہے. ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ سنتے ہوں گے اخباروں میں ہماری بہت سی بچیاں مرتد ہو کر غیروں کے گھر جا رہی ہیں. مرتد ہو کر غیروں کے, خاص طور سے کالجوں میں جو پڑھتی ہیں, اسکولوں میں جو پڑھتی ہیں, موبائل استعمال کرتی ہیں, مخلوط تعلیم جن کی ہے, اور ایسی بچیاں بڑی کثیر تعداد میں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اگر ہم نے ان بچیوں کو پہلے مکتب میں پڑھا دیا ہوتا, مدرسے میں لا کے بیٹھا دیا ہوتا, مولوی صاحب کے سامنے مکتب میں, اور وہ ناظرہ پڑھ لیتی, قرآن پڑھ لیتی, ایمان مفصل پڑھ لیتی, ایمان مجمل پڑھ لیتی, اور اسی طرح سے جو ہے دین کی باتیں وہ جان جاتی, تعلیم الاسلام پڑھ لیتی, اللہ اور اس کے رسول کو جان جاتی, تو بچیاں چاہے کالج میں جائیں, کہیں بھی جائیں, بچپن میں جو ایمان سینے کے اندر بیٹھ گیا وہ کبھی نکلنے والا نہیں ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو جو چاہیں پڑھائیں, لیکن سب سے پہلے مکتب میں پڑھائیں, مدرسے میں پڑھائیں,
اور آج کل مدرسوں نے ماشاءاللہ اچھی تعلیم کا انتظام کر لیا. آپ کا مدرسہ مدینۃ العلوم یہاں بھی عصری تعلیم کا انتظام ہے نا, عصری تعلیم کا انتظام ہے, اور مانتا بھی ہے, اس کی جو ہے گورنمنٹ سے منظوری بھی ہے. اس میں نہیں پڑھائیں گے اور انگلش میڈیم میں بھیجیں گے. اور یاد رکھو انگلش میڈیم میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے. سن لو, جو ہے آپ اگر ان مکتبوں میں بھیجو گے, ان مدرسوں میں بھیجو گے, تو بچے نادرہ بھی پڑھ لیں گے, قرآن بھی پڑھ لیں گے, دین بھی جان جائیں گے, اور عصری تعلیم بھی جو ہے انگلش میڈیم والوں سے زیادہ جان جائیں گے. ابھی میں تھانہ بھون گیا تھا, وہاں ایک بچہ چھوٹا سا 15 پارہ کا حافظ, اور کھڑا ہو کر ایسی شاندار انگلش میں تقریر کیا, ایسی انگلش میں فر کہ کالج کے پڑھے ہوئے لوگ, پروفیسر اور ڈاکٹر بھی حیرت میں تھے کہ ہم ایسی نہیں بول سکتے. کیوں؟ مدرسے میں پڑھنے والا قرآن پڑھتا, حفظ پڑھتا, ناظرہ پڑھتا, اس کا دماغ تیز ہو جاتا, اس کو جو بھی پڑھاؤ وہ جلدی سے پڑھ لیتا, جو بھی پڑھاؤ جلدی. اگر تم نے اس کو مولوی بنایا, مولوی بنا کر ڈاکٹر بنایا تو بہترین ڈاکٹر ہوگا, وکیل بنائے بہترین وکیل ہوگا, انجینئر بنائے بہترین انجینئر ہوگا. اس لیے پہلے دین سکھاؤ گے انشاءاللہ, پہلے دین سکھائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم کو جہاں بھیجنا ہے وہاں بھی. کتنا ہو گیا؟ بس 1 ہی بجے تو مجھے کرنا ہے, 1 ہی بجے تک جانا ہے. بہت سکون مل رہا ہے حضرت, بہت سکون مل رہا ہے. اچھا جی, مولانا کہہ رہے ہیں کہ بہت سکون مل رہا ہے, تو میں چند باتیں اور بھی کہوں گا, غور سے سنیے گا. میں نے جو آیت پڑھی تھی, آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. آج کل حالات بڑے خراب چل رہے ہیں, اور بہت سے مسلمان مایوسی کا شکار. میں نے دیکھا بڑے لوگوں, کیا ہوگا ہمارا, کیا ہوگا ہمارا, ہم کہاں جائیں گے. ارے تمہارا کچھ نہیں ہوگا, جہاں ہو یہیں رہو گے, قیامت تک رہو گے انشاءاللہ. کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تھا عرفات کے میدان میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ صحابی تھے. اس زمانے میں 1 لاکھ کی تعداد بہت بڑی تعداد, 1 لاکھ لوگ تھے حضور کے ساتھ حج کرنے والے. جب معلوم ہوا کہ حضور حج کرنے جا رہے ہیں, پورا عرب ٹوٹ پڑا, جتنے مسلمان تھے دنیا بھر کے سب آ گئے. دوستو اگر خدا نخواستہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہو جائے, ہمیں معلوم ہو کہ اس سال حضور حج کریں گے اللہ کی قدرت سے, تو بتاؤ کون مسلمان ہے جو منڈالی میں رہ جائے. سب کے سب چلے جائیں گے, سب کے سب چلے جائیں گے. دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا, اور 1 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے خطبہ دیا تھا اونٹنی پر بیٹھ کر, اور خطبے کی شان یہ تھی کہ نزدیک والا جیسے سن رہا تھا دور والا بھی ویسے سن رہا تھا. اور حضور نے خطبہ دینے کے بعد اونٹنی سے اترتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور سارے صحابہ آ کر حضور کو گھیر لیتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کراتے ہیں. عرفات کے میدان کی دعا سب سے زیادہ, جتنی دعا عرفات کے میدان میں قبول ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ نے عرفات کے دن دیکھا شیطان ایک دم دبلا پتلا, بہت دبلا, بہت کمزور ہو گیا. پوچھا کیا بات ہے اتنا دبلے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بڑی محنت کر کے سال بھر محنت کرتا ہوں, 2 مہینہ ایک آدمی میں محنت کرتا ہوں, جب جا کے وہ گناہ کرتا ہے, اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ گناہ کر لیا, لیکن عرفات کے میدان میں آ کے توبہ کر لیتا, اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا, اور میری ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. تو میں اپنی محنت کی بربادی پر رو رہا ہوں. چنانچہ جو ہے کسی شاعر نے کہا ہے, وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائگاں دیکھے. شیطان دبلا ہو جاتا. چنانچہ حضور نے دعا کیا, سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی. کیا دعا کیا تھا؟ وہ دعا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دعا یہ کیا تھا, اے اللہ میری یہ امت جو 1 لاکھ کی تعداد میں یہاں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گی, میرے مولا میرے آقا میری امت قیامت تک رہے, میری نبوت قیامت تک رہے, میرا قرآن جو میرے اوپر اترا ہے قیامت تک رہے, میری رسالت کی شان قیامت تک رہے. دوستو یہ حضور نے دعا فرمائی. ابھی دعا کر کے فارغ ہوئے ہیں کہ آسمان سے بشارت کی خوشخبری آ گئی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سنا دو, بتا دو کہ آپ کی دعا قبول ہے.
آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو جب حضور کی دعا یہ قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے میں کہتا ہوں اس پوری دنیا میں، پورے عالم میں قیامت تک کوئی رہے یا نہ رہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ قیامت تک رہیں، کوئی ظالم و جابر، کوئی خونخوار انشاءاللہ حضور کی امت کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج دیکھا نہیں یہ غزہ فلسطین چھوٹا سا علاقہ، بہت چھوٹا سا، اور اس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سارے یورپی ممالک میں جتنے بھی بم ہو سکتے تھے سب گرا دیے گئے، ہر ملک کا بم گرا۔ لیکن دوستو آج بھی یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ فلسطینی غزہ والے تباہ ہوں گے یا اسرائیل تباہ ہوگا۔ آج کے اخبار میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسرائیل کے فوجی اتنے مر رہے ہیں کہ اسرائیل گھبرا گیا، اسرائیل گھبرا گیا۔ تو دوستو حضور کی امت ختم ہونے والی نہیں، فلسطینی نہیں، ساری دنیا کے مسلمان آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ ہماری یہ مسجدیں، مدرسے رہیں گے، ہمارا دارالعلوم دیوبند جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا خادم ہے، انشاءاللہ وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے، پوری طاقت لگا دی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دارالعلوم دیوبند بند ہوا یا انگریز ہی بند ہو گیا؟ انگریزی ہی بند ہو گیا۔ دارالعلوم تو تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک رہے گا، اور حضور کی شریعت کا نور بکھیرتے ہوئے، حضور کی سنت، حضور کی احادیث اور حضور پر اترے ہوئے قرآن کے نور کو انشاءاللہ پورے عالم میں قیامت تک بکھیرتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے سارے مدرسے باقی رہیں گے۔ آپ کا یہ مدرسہ مدینۃ العلوم جس کے جلسے میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ اوقاف، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ سب دین میں داخل ہے، سب امت کے خدام ہیں، امت کے ساتھ ہیں، اور جب امت باقی رہے گی تو یہ بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ اور کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اوقاف لے لے، انشاءاللہ یہ سب باقی رہیں گے، سب ہر چیز باقی رہے گی۔ بس ہم آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ مسلمانوں بتاؤ ہم مایوس ہوں گے یا مایوس نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ بولو مایوس نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، اور مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ہم مسلمان ہیں نا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ حالات کے تھپیڑے یا آندھیاں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، یہ ہمارا کچھ بگاڑنے والی نہیں ہے۔ ہم نے بدر و احد دیکھا ہے، غزوہ احزاب دیکھا، بڑے حالات دیکھے ہیں، لیکن ان حالات نے ہم کو نہیں ختم کیا، حالات پیدا کرنے والے ہی ختم ہوتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کے جلسے کو جو شام تک چلے گا، شام تک چلے گا، شان کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے رہیں۔ مجھے چونکہ لمبا سفر دیوبند میں جانا ہے، آج کل دیوبند میں داخلے ہو رہے ہیں، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب تشریف لے گئے اور ان کا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تو میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔